السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں میر فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اپنا سر شاہد۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے خالی پر نوٹ۔ تو خالی جو تھے وہ پیدا ہوئے ہیں 1837 عیسوی کو، اور اس دنیا فانی سے وہ رخصت کر گئے 1914 عیسوی کو۔ تو اب پڑھتے ہیں ان کے بارے میں نوٹ۔ الطاف حسین خالی، الطاف حسین نام ہے اور تخلص ان کا خالی ہے۔ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم وطن میں اور بعد میں دہلی میں ہوئی۔ وہ اردو کے ادبی نظریہ ساز، ناقد، سوانح نگار اور صاحب طرز انشا پرداز ہیں۔ شاعر کی حیثیت سے بھی ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کو نئی راہوں پر ڈالا اور غزل اور قصیدے کی حامیوں کو واضح کیا۔ ان کی غزلیں اور نظمیں لطف و اثر کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کی ہیں۔ اعلیٰ کہتے ہیں اونچے درجے کے، ٹھیک ہے۔ لطف کہتے ہیں مزیدار ہونے سے۔ ان کے کلام میں سادگی، درد مندی اور جذبات کی پاکیزگی پائی جاتی ہے۔ یعنی کہ ان کا جو کلام ہے اس میں سادگی ہے، درد مندی ہے اور جذبات کی پاکیزگی یعنی اثر پایا جاتا ہے۔ ان کی 4 اہم کتابیں حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب اور سر سید کی سوانح حیات جاوید ہیں۔ تو ان کی یہ کتابیں ہیں، بہت ہی مشہور کتابیں ہیں۔ مولانا خالی شعر و ادب کو محض مسرت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے۔ مسرت کہتے ہیں خوشی سے، ٹھیک ہے۔ وہ شاعری کی مقصدیت کے قائل تھے، یعنی وہ شاعر کی شاعری کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا تھا اس کے وہ بڑے قائل تھے۔ ان کا خیال تھا کہ شاعری زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ وہ مناسب الفاظ کی جستجو کو ضرور سمجھتے تھے۔ خالی کو غالب، شیفتہ اور سر سید کی صحبت حاصل تھی، جس سے ان کی تنقیدی شعور کو جلا ملی۔ خالی نے ایک طویل نظم مد و جزر اسلام، یہ کیا ہے؟ مد و جزر اسلام مسدس کی شکل میں لکھی، جس کے بارے میں سر سید نے کہا، قیامت کے دن جب خدا پوچھے گا کہ تو کیا لایا ہے، تو میں کہوں گا کہ خالی سے مسدس لکھوا کر لایا ہوں۔ تو اس طرح سے خالی پہ جو نوٹ تھا وہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم خالی کی نظم لے کے آئیں گے۔ نظم کے بعد ہم اس کے سوالات و جوابات اور اس کا خلاصہ لے کر آئیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔